اعلیٰ حضرت اور مدینے کی محبت. یقین کریں اشفاق بھائی، مدینہ منورہ تو صدیوں سے لوگ جا رہے ہیں، اور ہمارے اگر اس 100-150 سال میں اگر ہم دیکھیں تو کروڑوں لوگ جاتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے انداز سے بھی اور اپنے اشعار سے بھی، اپنی تعلیمات سے جو مدینہ منورہ سے وارفتگی کا درس دیا وہ بڑا ہی نرالا اور بڑا ہی پیارا. یقیناً حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز ہم پڑھتے ہیں، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرصہ دراز مدینہ منورہ ہی میں قیام پذیر رہے مگر کبھی چپل نہیں پہنے، بلکہ رفع حاجت کے لیے مدینے سے باہر جانا ان سے ثابت ہے. مدینہ منورہ میں سواری پر نہ بیٹھنا، یہ بھی جو انہوں نے بات کی نا کہ حدیث پڑھاتے پڑھاتے کھڑے ہو جانا. کچھ عشق کی باتیں وہ ہوتی ہیں جو کتابوں میں نہیں لکھی ہوتی. یعنی کچھ لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ جناب یہ کہاں لکھا ہے، تو یہ بڑے بڑے بزرگوں نے کیا، یہ کہاں لکھا تھا. اگر آج بھی کوئی عشق رسول کے عالم میں کوئی ایسا کام کرتا ہے جو شریعت سے نہیں ٹکراتا، تو اس کے بعد اس میں، کیونکہ ادب کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے نا، آپ ادب جس انداز سے بھی کریں، ہاں اس کو اس طرح نہ لے جائیں جو شریعت کے کسی حکم سے ٹکرا رہا ہو. تو ادب کے انداز نرالے ہیں، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دیں. یہ مزاج عشق رسول ہے. اور آج بھی یقین کریں مدینہ منورہ میں کبھی کبھی، آج کل تو ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں، کسی کا ایک ایسا نرالا انداز دیکھتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے ہمیں رونا آ جاتا ہے. یعنی وہ ویڈیو اتنی وائرل ہو جاتی ہے کسی عاشق رسول کے انداز کو دیکھ کر کہ یہ کس انداز سے مدینہ پاک میں حاضری دے رہا ہے. اگر وہ شریعت سے نہیں ٹکراتا تو کیا حرج ہے، اس میں کیا پرابلم ہے. بعض عاشق تو یہ بھی جواب دیتے ہیں نا، یہ ہمارے نصیب میں لکھا ہے. ہاں کہاں لکھا ہے؟ تو ہمارے نصیب میں لکھا ہے، ہمارے نصیب میں عشق رسول لکھا ہے. تو بہرحال آج بھی عشق کے رنگ نظر آتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو مدینے سے پیار ہے اس کی تو بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اور مدینہ منورہ سے پیار تو جھلکتا ہی آپ کی باتوں میں. لیول ہے نا مدینہ منورہ کے جو سگ ہیں، مدینہ منورہ کے جو کتے ہیں، اس کے لیے جو آپ نے الفاظ استعمال کی، یہ ادب کا بھی مقام دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ جو کتا ہوتا ہے یا سگ ہوتے ہیں یہ گوشت پسند کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ان کو گوشت کھلانا تھا اور اپنے دل کا ٹکڑا کاٹ کے دینا تھا. یعنی گوشت بھی وہ کون سا والا، اپنے دل کا پیس کاٹ کے دے دیتے، کیا ہو جانا تھا، جان چلی جاتی نا. تو کوئی بات نہیں، مدینے کے کتوں سے جان اتنی پیاری ہے. پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. یعنی یہ ایک شعر ہی بتا رہا ہے کہ مدینہ تو چیزیں دیگر است، مدینہ پاک کے کتوں سے کس طرح پیار ہونا چاہیے. ایک اور بڑا پیارا شعر ہے، کتنی ادب کی بات ہے. میں جب اسکول پڑھتا تھا نا تو ایک اردو کا ایک بڑا نفیس سا لفظ سیکھا تھا، اور اس زمانے میں بڑا اچھا لگتا تھا کہ یہ بھی لفظ کتابوں میں، اور کتنا اس کے اندر، یعنی سما خراشی. اب یہ لفظ نارملی تو آج کی اردو میں نہیں بولا جاتا، پر اس زمانے میں کہ کسی ادب سے کسی بزرگ سے بات کرنی، حضور اگر سما خراشی نہ ہو تو کچھ عرض کریں. وہ لکھنؤ والی اردو جو ہماری کتابی اردو میں جب جملہ سنتے تھے، مگر سیدی اعلیٰ حضرت جب یہ شعر سنا کہ خوف ہے سما خراشی یہ سگے طیبہ کا، یعنی مجھے یہ خوف ہے کہ مدینہ منورہ کے کتوں کی نیند خراب نہ ہو جائے، ان کے آرام میں خلل نہ پڑے، وہ ڈسٹرب نہ ہوں. خوف ہے سما خراشی یہ سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالا و افغا ہم کو. ہمیں بھی بلند آواز سے رونا آتا ہے، مگر مدینے میں اپنی آواز کو پست رکھنے کا ایک وجہ یہ بھی ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ بے شک تخیلات ہیں، مگر یہ تخیلات ہی تو آپ کو ڈائریکشن دیتے ہیں نا کہ وہاں رہنا کس ادب سے ہے. اچھا اب جب کتوں کا ادب اس طرح بیان ہو گیا تو وہاں کے رہنے والوں کا، وہاں کی باقی چیزوں کا، مسجد نبوی شریف کا کتنا ادب ہمارے اندر ہونا چاہیے، زائرین مدینہ کا ادب کتنا ہونا چاہیے، نبی پاک کے مہمانوں کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے. تو اب اسی طرح اگر ہم مدینہ شریف کی حاضری کی بات کریں تو اعلیٰ حضرت اپنے اشعار سے کس طرح ہمیں سکھاتے ہیں. یعنی میرے ون آف فیوریٹ شعر میں ایک شعر یہ ہے کہ جب خاص طور پہ مکے سے مدینے جاتے ہیں نا تو جو راستہ ہے نا وہ راستہ بھی بڑا نرالا ہے. جو تھوڑی دیر بعد مدینہ منورہ کے بورڈز آ رہے ہوتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے اس راستے پر تو شعر لکھا نا کہ واروں قدم قدم پہ ہر دم ہے جانے نو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. یعنی یہ راستہ وہ ہے جو آقا کے در پر جا رہا ہے، اور میں قدم قدم پر اپنی جان قربان کروں. اللہ اکبر اپنے قدم ارو وہ خاک کے پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. اچھا پھر اعلیٰ حضرت جو ہے نا وہ ایکچولی انسٹیٹیوٹ بھی ہے نا، وہ اپنی کیفیت کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں، تو ہمیں بھی جھنجھوڑتے ہیں. پتہ ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں ہاں ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. یہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ آنکھیں اور سر رکھنے کی جگہ ہے. پھر زائرین کو جھنجھوڑتے ہیں، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. یعنی امیجنیشن کی دنیا میں اعلیٰ حضرت آپ کو مدینے کا سفر بھی کرواتے ہیں اور پھر بار بار آپ کو اہمیت بھی بتاتے ہیں کہ اچھا اب جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بتاتے ہیں کہ یہ کیسا دربار ہے، یہاں دل کھول کر مانگنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، کیونکہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اچھا کچھ لوگوں کو مانگنے میں شرم آ رہی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو مانگنے میں ایسا فیل ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو خود دنیا کو دینے والے ہیں.
بھکاری بن جائیں تو سمجھاتے ہیں یہ وہ والی بھیک نہیں ہے، دنیا والی بھیک. اور کمال کی ایک یوں سمجھے کہ بات فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی سے بھی کوئی بندہ مانگتا ہے نا تو اس کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کی سیلف رسپیکٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے. مگر آپ کہتے ہیں لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. یعنی بھیک کب سے مزے کی ہو گئی بھائی؟ یعنی اعلیٰ حضرت کے اشعار جو ہے وہ کمال ہے نا، وہ الفاظ لاتے ہیں کہ درد بھی ایسا ہے جس میں مزہ ہے، کیونکہ عشق رسول کا درد ہے. بھیک بھی وہ ہے جس میں مزہ ہے. بھیک میں کون سا مزہ ہوتا ہے؟ مگر کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اچھا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا، یہ بھی سمجھاتے ہیں. کتنی دیر لگنی ہے، کتنی کوشش کرنی ہے؟ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی. بس آپ نے اسٹارٹ لینا ہے، ادھر سے جھولیاں بھر دی جانی ہے. اچھا پھر آپ کو امید بھی دلاتے ہیں، پھر بعد میں پھر جھنجھوڑتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح کس دربار میں آئے، اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے، تیری خو درگزر کی ہے. یعنی ہمیں یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ آقا کے در پر جا کر یقیناً مان میں مچلنا بھی ہے اور اپنی خطاؤں پر لرزنا بھی ہے. یعنی کیا ہمیں ایک کیفیت عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیسے کرنا ہے کہ حضور ہم سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. کبھی کہتے ہیں کہ حضور تیرے ٹکڑوں سے پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. یہ جو جس طرح اعلیٰ حضرت ہمیں مدینے لے جاتے ہیں نا، اور نبی پاک سے عرض کرنے کا، پیارے آقا کی بارگاہ میں التجا کرنے کا ہمیں طریقہ اور سلیقہ سکھاتے ہیں، یہ کمال ہے. اور اس میں جو انداز ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا، بندہ اگر اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے نا تو پھر خود بھی وہ مدینے پاک میں کیفیت میں رہتا ہے. پھر وہ بار بار اس کو اگر وہ اشعار یاد آتے رہیں اور اپنے گناہ بھی یاد آتے رہیں. پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اور بھی بہت سارے ایسے کلام ہیں جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانیاں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پیار، پھر ہمارے اپنے گناہوں پر معافی کا ایک انداز. وہ ہے نا کہ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ. قرآن پاک کی وہ خوبصورت آیت جو ہمیں مدینہ منورہ جانے کا درس دے رہی ہے. اب اس آیت کا کیا خوبصورت اشارہ کر دیا. ہم تو خود نہیں، ہمیں تو بلایا گیا ہے. اور پھر مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی. ہم کریم کے در پر آ گئے، قرآن کے حکم پر آئے، تو پھر رد کیسے ہونا ہے؟ تو یہ وہ شاندار انداز سیدی اعلیٰ حضرت کا ہے جو میں تو عرض کروں گا کہ مدینہ منورہ جانے والوں کو بالخصوص یہ بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر، کس کے جو 2 پورے کلام ہیں، یہ کلام تو آپ کے پاس لکھے ہوئے بھی ہونے چاہیے، آپ کے پاس خوش الہان نعت خواں کی آواز میں بھی ہونی چاہیے، اور آپ کو سمجھ بھی آنے چاہیے. یہ تو پورا طریقہ ہے مدینہ منورہ حاضری کا ہے.